السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اور محترم دوستو، ایک بار پھر ایک نیا ویڈیو کے ساتھ طائف شہر سے حاضر ہوں۔ یہ ویڈیو ہے حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کی اور وہ باغ کی جہاں پہ سفر طائف کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریر اور اوباش لڑکوں سے ایک باغ میں پناہ لیا تھا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے 10 سال گزر چکے تھے۔ مکے کے سرداروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر پابندی لگا دی۔ انہیں کسی اجتماع سے خطاب کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان حالات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے قریب کے شہر اور بستیوں کا انتخاب کیا تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر طائف تشریف لے گئی۔ طائف مکہ سے جنوب کی طرف تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سرسبز و شاداب اور ٹھنڈا شہر ہے۔ اس شہر میں برف بھی گرتے ہیں۔ طائف میں بڑے بڑے امراء اور خوشحال لوگ رہتے تھے۔ یہ لوگ مشہور دیوی لات کی پجاری تھے جسے وہ خدا کی بیٹی کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی سرداروں کو اسلام کی دعوت دی۔ سرداروں نے نہ صرف اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ شہر کی شرارتی اور اوباش لڑکوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تالیاں بجائی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور پتھریں مارے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک سے اتنا خون بہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے خون سے بھر گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین آئے اور عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو بستی والوں پر پہاڑ الٹ دیے جائے۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، میں مخلوق کے لیے زحمت نہیں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے بندے پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور پھر رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی۔ پیارے اور محترم دوستو، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوا تھا۔ اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس برحمتك يا رب العالمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي من ذنوبي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي سخطك أو ينزل علي عذابك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. چنانچہ آپ نے ایک رقت انگیز دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، الہی میں تجھ سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جسے تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ مجھے تیری رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ زخم سے چور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باغ میں پناہ لی۔
اور ایک درخت کی سائے میں بیٹھ گیا۔ اس باغ کے مالک 2 بھائی شیبہ بن ربیع اور عتبہ بن ربیع تھے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالات میں دیکھا تو اپنے ایک عیسائی غلام عداس کے ہاتھوں انگور بھیجی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر انگور کھائی تو عداس کو عجیب لگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عداس نے پوچھا، آپ نے یہ کیا کلمہ کہا تھا؟ میں نے تو ابھی تک کسی کی زبان سے ایسا کلمہ نہیں سنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عداس سے پوچھا، اے عداس تمہارا تعلق کس شہر سے ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے عرض کیا، میں عیسائی ہوں اور عراق کا رہنے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے بھائی یونس علیہ السلام کے شہر کے رہنے والے ہو۔ یونس بھی میری طرح اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تھے۔ یہ سن کر عداس نے جھک کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ جیسے ہی رات گہرے ہوئی، عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف شہر سے باہر لے آئے اور بولا، اے اللہ کے